ایران کے جوہری پروگرام کی کہانی ایک پردے کے پیچھے چلنے والی کشمکش ہے جو آج عالمی سیاست کے مرکز میں کھڑی ہے۔ خاموشی سے بڑھتی ہوئی یورینیم کی افزودگی، وہ راز جو بین الاقوامی ادارے برسوں سے تلاش کر رہے ہیں، اور وہ مقامات جہاں ایران نے اپنی سرگرمیاں چھپائی ہیں، سب ایک بڑے راز کی پرتیں ہیں جو ابھی تک پوری طرح نہیں کھلی۔ اور اس راز میں چھپی ہے طاقت کی وہ جستجو جو نہ صرف خطے کے توازن کو بدل دے گی بلکہ دنیا بھر کی طاقتوں کے لیے چیلنج بھی بن جائے گی۔ اگرچہ ایران نے ہمیشہ ان الزامات کو مسترد کیا، مگر حالیہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق ایک ایسے دھماکہ خیز انکشاف کی صورت میں ہیں جو مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ سفارتی اور فوجی کشمکش کو نئی راہوں پر لے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ داستان ہے جہاں ہر کلوگرام یورینیم کی افزودگی ایک نئی چال کی نوید دیتی ہے، ہر پوشیدہ جگہ ایک نئے مارکے کی تیاری کا اشارہ ہے۔ یہ کہانی محض ایٹمی مواد کی نہیں بلکہ اس طاقت کے گرد گھومتی ہے جو ایران اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے، اور اس طاقت کے خلاف وہ تمام عالمی قوتیں جو اسے روکنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کھیل کس طرف بڑھتا ہے، اور آیا ایران کی یہ طاقت عالمی امن کے لیے کسی نئی کرانتی کا آغاز ثابت ہوگی یا پھر ایک طوفان کی نوید۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تازہ ترین رپورٹ نے دنیا کو ایک بار پھر خبردار کر دیا ہے کہ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام میں ایسے راز چھپائے ہیں جو نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ بھی ہیں۔ اب اس میں کانسپائریسی تھیری بھی ہو سکتی ہے، بین الاقوامی ایک اور چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے مطابق 3 مختلف خفیہ مقامات پہ انجام دی جانے والی یہ سرگرمیاں اس گہری سازش کا حصہ ہیں جسے ایران نے اقوام متحدہ کی نگرانی ادارے سے چھپانے کی کوشش کی۔ اور یہ رپورٹ صرف ایک تکنیکی دستاویز نہیں بلکہ ایک عالمی اعتبار بھی ہے کہ اگر ایران کے بڑھتے ہوئے نیوکلیئر عزائم کو روکنے میں دیر کی تو اس کے نتائج پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ اب ڈر کس کس کو ہے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اس رپورٹ کی روشنی میں ایک سخت قرارداد تیار کی ہے جسے جون کے دوسرے ہفتے میں IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اور یہ قرارداد ایران کو پہلی بار تقریباً 20 سال کے بعد نیوکلیئر معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی میں سرزنش کرے گی اور ممکنہ طور پہ اس پہ مزید پابندیاں لگانے کی راہ ہموار کرے گی۔ یہ لمحہ ان کے لیے ایک سنگ میل ہوگا جہاں دنیا کے سب سے طاقتور ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو کے عالمی امن اور سلامتی کے لیے فیصلہ کن اقدام اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ الگ بات کہ 52 بمبار طیارے جو تھے انہی پہ برسانے کے لیے انہوں نے ڈیاگو کے اوپر اتار رکھے تھے، لیکن ایران اس رپورٹ کو سیاسی پروپیگنڈا قرار دے چکا ہے اور اپنی ناراضی کا واضح اظہار کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ اگر بورڈ کسی قسم کی کارروائی کرتا ہے تو وہ مناسب جوابی اقدامات کرے گا۔ اور یہ الفاظ محض ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک سخت دھمکی ہے کہ ایران اپنی نیوکلیئر راہ پہ چلنے سے باز نہیں آئے گا اور وہ اپنا دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ یہ کشمکش اب محض سفارتی لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ بن چکی ہے جس میں ہر قدم ہر دنیا کی آنکھیں اور دل دھڑک رہے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں ایک گہری فکر مندی کا باعث بھی ہے۔ کیا دنیا اس پیچیدہ تنازع کو پرامن مذاکرات کے ذریعے سلجھا پائے گی، یا پھر اسرائیل کے جو عزائم ہیں طاقت کے کھیل میں ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا جو لاکھوں جانوں کو خطرے میں ڈال دے گا؟ ایران کا جوہری ہتھیار بنانے کا خواب، اس رپورٹ اور اس پہ اٹھنے والی سیاست کے درمیان چہ یہی وہ موڑ ہے جہاں انسانی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں عالمی برادری کو حکمت، سمجھداری اور دل جمی کے ساتھ قدم اٹھانا ہے، کیونکہ کل کا امن آج کے فیصلوں پہ منحصر ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ ایران نے صرف 3 مقامات پہ اپنی خفیہ نیوکلیئر سرگرمیاں چھپائیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ صرف 3 نہیں، ایک چوتھا مقام بھی تھا، ترکوز آباد۔ وہاں پر نیوکلیئر مواد اور انتہائی آلودہ آلات کو 9 سال تک ذخیرہ کیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تہران کے لاویسان شیان علاقے میں 2003 میں یورینیم کے ایسے دھات کے ڈسک استعمال کیے گئے جو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے ضروری نیوٹران سورس پیدا کرنے کے چھوٹے پیمانے پہ تجربات کے لیے تھے، اور یہ واضح اشارہ ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کرنے والی صلاحیت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ نہ صرف ایران کی جانب سے عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی بلکہ اس بات کا بھی اندیہ دیا گیا کہ تہران اپنے ایٹمی پروگرام کو چھپانے کے لیے کتنے گہرے اقدامات کر چکا تھا۔
بین الاقوامی برادری اب ایران کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حوالے کرنے کی راہ کے اوپر گامزن ہے، مگر اس عمل کا اگلا مرحلہ ممکن طور پہ آئندہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی بورڈ کا اجلاس ہوگا۔ اور دوسری طرف گزشتہ تجربات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر بار ایران پہ تنقید کے بعد وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تیز کرنے کا فیصلہ کرتا رہا، جو عالمی سطح پہ کشیدگی اور عدم استحکام میں اضافے کا باعث ان کے نزدیک بنا، لیکن ایران کے نزدیک یہ دفاعی معاملہ تھا۔ یہ صورتحال تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری نیوکلیئر مذاکرات کو مزید پیچیدہ اور غیر یقینی بنا دے گی، جہاں پہ پھر معاملات خراب ہوتے دکھائی دیں گے۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اتنا یورینیم کی افزودگی ایران کے پاس موجود ہے کہ وہ 6 ایٹم بم بنا سکے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تازہ ترین رپورٹ نے ایران کی یورینیم کی افزودگی کے متعلق سنجیدہ خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے تقریباً 60% پاکیزگی تک یورینیم ذخیرہ کر لیا، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ضروری 90% کے قریب ترین ہے۔ لیکن ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ 6 ایٹم بم بنانے کا اس وقت ان کے پاس مواد موجود ہے۔ 408 کلو گرام مجموعی طور پہ کہا جاتا ہے، اور تقریباً 9 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ ایران واحد ملک ہے جو اتنی بلند سطح کی افزودگی کر رہا ہے، مگر ابھی تک اس نے ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کیے۔ دوسری طرف اسرائیل اگر دیکھیں، جو طویل عرصے سے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف سخت اقدامات کا خواہاں رہا، اس نے اس رپورٹ کو تہران کی ہتھیار بنانے کی پختہ نیت کا ثبوت قرار دیا اور عالمی برادری سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ فوراً ایران کی سرگرمی کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے اور IAEA برسوں سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایران کا ایک خفیہ ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام ہے، جسے اس نے 2003 میں بند کر دیا تھا، جبکہ حیران نے اس کی ہمیشہ سے تردید کی۔ دوسری طرف سفارتی محاذ پہ بھی کچھ پیش رفت ہوئی، جہاں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امانی ہم منصب سے واشنگٹن کی جانب سے ایک ممکنہ نیوکلیئر معاہدے کی تجاویز حاصل کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لوئٹ نے یہ کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے ایران کو ایک مفصل اور قابل قبول معاہدے کی پیشکش کی ہے اور اسے قبول کرنا ایران کے مفاد میں ہوگا، لیکن ابھی تک اس معاہدے کی تفصیلات منظر عام پہ نہیں آئیں اور مذاکرات کی اگلی تاریخ و مقام کا اعلان ہونا باقی ہے۔ یہ منظرنامہ ایک نہایت پیچیدہ اور حساس موڑ پہ کھڑا ہے، جہاں عالمی طاقتیں اور ایران کے مابین کشیدگی اور مذاکرات دونوں جاری ہیں۔ ایران کی افزودگی میں اضافہ اور اس کی جانب سے نیوکلیئر پروگرام کے دفاع نے عالمی برادری کو الجھن میں ڈال رکھا ہے، جبکہ ممکنہ معاہدہ امن کی کوئی کرن بھی لا سکتا ہے، اور اگر اس پہ کامیابی پہ عمل درآمد ہو بھی گیا تو آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا خطے میں اور دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچانے میں کردار کون ادا کرے گا، یا پھر نیوکلیئر ہتھیاروں کی دھمکی میں سائے میں ایک نئی کشیدگی پھیلے گی۔ اگر ایران پہ عالمی دباؤ بڑھتا ہے تو ایک طرف آیت اللہ علی خامنائی کا یہ واضح پیغام ہے کہ پھر ہم پوری تیاری کریں گے، اور اگر دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے جوہری پروگرام پہ پابندیاں مزید سخت ہو جائیں گی، یا اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سزا دی جائے گی، تو اس کے رد عمل کی شدت اور وسعت غیر متوقع حد تک بڑھ جائے گی، اور اسرائیل کی موجودہ بربریت اور جارحیت کا جواب محض فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھرپور خطے گیر جنگ میں تبدیل ہوگا، جس میں ایران، یمن، عراق اور دیگر مزاحمتی گروہ مشترکہ محاذ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایران کی جانب سے اس صورت میں جوابی کارروائی میں نہ صرف جوہری پروگرام کو تیز کیا جائے گا، بلکہ ایران اپنے اتحادیوں کو بھی مکمل حمایت دے گا تاکہ اسرائیل کی عسکری طاقت کو ماند کیا جا سکے، اور ایران کے زیر اثر عراق، شام، لبنان اور یمن میں موجود مزاحمتی گروہ اسرائیل کے اندر اور اس کے ارد گرد بڑے پیمانے پہ حملے کریں گے، جس سے پورے مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ تبدیل ہوگا۔ اسرائیل کو اپنی پالیسیز اور بربریت کا نہ صرف عالمی سطح پہ شدید رد عمل ملے گا، بلکہ خطے کی مسلم اور عرب دنیا میں یکجہتی اور مزاحمت کی نئی لہر بھی ابھرے گی، جو اس کے وجود کو سنگین خطرات سے دوچار کر دے گی، اور فلسطین کے شہداء کی روحیں بھی ان مظالم کے جواب میں مزاحمت کو مزید تقویت دیں گی۔ اب دیکھنا یہ کہ کون کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔